الحمدللہ الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے، علم عقل کی ضرورت ہے، قرآن روح کی ضرورت ہے، اسی طرح محبت انسانی جذبات کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے اسپاؤس سے یعنی بیوی اور شوہر سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار اور دوست احباب سے محبت کرتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، جائز کی حد میں رہ کر کسی انسان یا کسی چیز سے بھی محبت کر سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں عشق و عاشقی کرتے پھریں۔ آف کورس جائز محبتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو والدین ہو یا اولاد، ایک لمٹ تک محبت کی جا سکتی ہے، لیکن شدید محبت پر اللہ کے علاوہ کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ شدت کی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اصل میں انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے اور ہر وقت اسی کا خیال ذہن میں گھومتا رہتا ہے، اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے، کیا یہ مقام کسی کا ہونا چاہیے کہ ہمہ وقت کسی غیر اللہ کا خیال دل میں رہے؟ اور کیا اس کی محبت انسان کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلانے میں مددگار ہوگی؟ مثال کے طور پر، اگر ایک ماں اپنے بچے سے شدت کی محبت کرتی ہے اور فل ٹائم اس کا خیال دل و دماغ میں رہتا ہے، یہاں تک کہ نمازیں بھی درستگی سے نہیں ہوتی، تو اللہ سے اس کا تعلق سیکنڈری ہو جائے گا، پھر اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ان کنٹراسٹ، اگر کسی کو اللہ سے شدت کی محبت ہے تو ظاہر ہے ہمہ وقت اسے اللہ کا خیال رہے گا، یہاں تک کہ اسے اللہ کے سامنے پیش ہونے اور جواب دینے کا احساس زندہ رہے گا۔ الٹیمیٹلی وہ برائیوں سے رکا رہے گا۔ اگر کلام کی پہچان ہو تو سمجھیے اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہو کر وارننگ کے انداز میں فرما رہا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہو وہ چاہے تمہارے والد ہوں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے بیوی یا شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کی مندی سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں حویلیاں، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، کیا یہ تم کو محبوب ہے اللہ سے زیادہ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے زیادہ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، فَتَرَبَّصُوا، تو ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام تمام کر دے، تم پر عذاب لے کر آئے، تمہیں برباد کر دے۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی محبت سے زیادہ کسی سے بھی محبت ہو، چاہے وہ اولاد یا والدین ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ اگر ہم کسی سے شدت کی محبت کریں گے تو اس کے فائدے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بھی باز نہیں آئیں گے، جس سے اللہ کا غضبناک ہونا لازم آتا ہے۔ بہت ہی فکر کا مقام ہے۔ عام طور پر والدین اپنی اولاد سے شدت کی محبت کرتے ہیں اور ان کے فائدے، ان کی ترقی کی خواہش میں جائز ناجائز، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے،
کہیں آپ کو اپنے والدین یا اپنے اولاد یا اپنے اسپاؤس اللہ سے زیادہ محبوب تو نہیں؟ کہیں آپ کو ان سے شدت کی محبت تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہوشیار ہو جائیے، اللہ سے توبہ کر کے اپنی محبتوں کو جائز کی حد میں محدود کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے رکھیے، وہ اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملے بیٹے کو اللہ کے ایک اشارے پر قربان کرنے جا رہے تھے۔ اگر آپ اللہ نہ کرے کبھی اس دو راہ پر آئیں تو آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ سوچئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت تمام محبتوں پر غالب کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔